اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ صرف چند حضرات ہیں جن کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، چند حضرات کا۔ دیگر جو جمہور ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام ولی تھے، نبی نہیں تھے۔ یہ ایک حبشی شخص تھے، موٹے ان کے ہونٹ تھے، پاؤں پھٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو کہا کہ تم کتنے بدصورت ہو۔ حضرت لقمان کو کسی نے کہا، آپ نے کہا نقش میں عیب لگا رہے ہو یا نقاش میں عیب لگا رہے ہو؟ حکیم تھے نا، دانا تھے، بات ایسی کرتے تھے کہ اگلے کو خاموش کر دیتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی تھی، حکمت سے بھری باتیں کرتے تھے۔ جب کسی نے کہا بھی آپ بڑے بدصورت ہو، تو آپ نے کہا نقش میں عیب لگا رہے ہو یا نقاش میں عیب لگا رہے ہو؟ میری بناوٹ کے بارے میں، میری بناوٹ میں عیب لگا رہے ہو یا مجھے بنانے والے پہ عیب لگا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے میری بناوٹ میں جو عیب ہے وہ بنانے والے کا عیب ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب انہی کے فرامین میں سے کئی ایسے فرامین ہیں جو آج تک انسانیت کے لیے ایک وہ شمع ہے جن سے لوگ روشنی اور نور حاصل کرتے ہیں۔ مثلا ان کے ایک فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اتنے سخت نہ بنو کہ اکھیڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ دبوچ لیے جاؤ۔ آسان لفظوں میں اگر سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ اتنے سخت نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ لیے جاؤ۔ دیگر ان کے بہت سارے فرامین ایسے ہیں۔ لقمان حکیم قائد ہے، حکیم لقمان۔ یہ حضرت ایوب کے بعض حضرات نے کہا بھانجے ہیں، بعض حضرات نے کہا ماموزاد ہیں، کزن ہیں۔ بعض حضرات نے کہا یہ حضرت طارق کے بیٹے ہیں۔ طارق پتہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے جو حقیقی والد ہیں ان کا نام طارق۔ بعض حضرات نے یہ کہا۔ اللہ فرما رہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو پیشکش کی، فرشتوں نے آواز دی۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو میں خلیفہ بناتا ہوں زمین میں، حاکم بناتا ہوں، عمران بناتا ہوں۔ آپ نے عرض کیا یا اللہ مجھے خلیفہ نہ بنا، مجھے حاکم نہ بنا، میں جیسے ہوں مجھے ویسا ہی، میں جیسا ہوں مجھے ویسا ہی رہنے دو۔ فرشتوں نے پوچھا بھی کیوں بھائی، وجہ کیا؟ آپ نے کہا جو حاکم ہوتا ہے نا اس نے پوری حکومت کا نظام چلانا ہوتا ہے، وہ ایک ایک بندے کا جواب دہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میرے اندر اتنی حیثیت کہاں کہ میں جناب تمام بندوں کی ذمہ داری اپنے اوپر لے سکوں۔ جائے آپ سے کسی نے پوچھا بھی آپ اپنا بچپن دیکھیں، آپ ایک حبشی ہیں، موٹے موٹے آپ کے ہونٹ ہیں، پھٹے ہوئے آپ کے پاؤں ہیں، آپ کبھی بکریاں چراتے ہوتے تھے، کوئی آپ کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، لیکن آج آپ کے پاس جو حکمت و جو دانائی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ آپ نے کہا دیانت داری سے اور سچ بولنے سے۔ اللہ نے مجھے دانائی عطا کی۔ اور تیسری وجہ آپ نے یہ بتائی میں کم بولتا تھا، بے محل گفتگو نہیں کرتا، لہٰذا بے محل گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ تحقیق ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ کیا تھا؟ العلم، علم دیا، دیانت دی، والاصابۃ فی القول، اور درست بات، اور حکمتیں بہت ساری، اور ان کی بہت ساری حکمتیں معصورہ ہیں۔ معصورہ سے مراد کہ احادیث کے اندر ان کی بہت ساری حکمتوں کا بیان آیا ہے۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے جوان تھے۔ اچھا، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے 1000 سال کی عمر پائی۔ کتنی؟ 1000 سال کی عمر پائی ہے حضرت لقمان علیہ السلام نے۔ سمجھ آئی؟ وَأَدْرَكَ، اور آپ نے حضرت داؤد کی بعثت کو پایا اور آپ سے علم حاصل کیا۔ سمجھ آئی؟ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے
علم حاصل کیا اور جو آپ کے پاس تھا، جوانی جو تھی آپ، یعنی کہ آپ کے پاس جو علم تھا آپ نے اس کو چھوڑا، یعنی کہ اپنے علم پر اکتفا نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ کافی ہے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے کہا مجھے کیا دیں، مجھے علم حاصل کریں، اور کہا آپ سے پھر پوچھا گیا کہ ایو الناس شر، لوگوں میں سے سب سے بدترین کون ہے؟ قال، آپ نے کہا لا یبالی، جسے پرواہ نہ ہو، ان رآہ الناس، کے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، مسیئن، جب وہ برائی کرے۔ جو آدمی برائی کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں نہ رکھے کہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا ہوگا، لوگوں کی پرواہ نہ کرے، گناہ کرتے ہو، تو وہ آدمی لوگوں میں سب سے، نماز نہیں پڑھ رہے تو دیکھ رہے ہیں، چھٹ یار دیکھتے رہنے چل گئے، کہ سب سے برا آدمی ہے، سمجھ آئی؟ مثلا باہر اگر چوک میں کھڑے ہو کے ایک آدمی کھڑا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے وہ نماز، پتا جناب دیکھنے تو کوئی پرواہ کو نہیں، چپ، باہر کھڑے کی لڑائی ہو رہی ہے، ایک آدمی لڑ رہے ہیں، آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ برا کام کر رہے ہیں، اشر الناس، لوگوں میں سب سے ہم نے حضرت لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی اس لیے، وقلنا لہ، اور ہم نے ان سے کہا، ان اشکر للہ، اللہ کا شکر کرو، علی ما آتاک من الحکمت، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں حکمت عطا کی، ومن یشکر، اور جو شکر کرتا ہے، فانما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، لأن ثواب شکر ہی لہو، کیونکہ شکر کا ثواب اس کو ملے گا، من کفر النعمہ، اور جو نعمت کی ناشکری کرے، فإن اللہ غنی عن خلقہ، تو اللہ اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، حمید محمود فی ثنائہ، اللہ کی مخلوق میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور کی جاتی ہے، اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کریں، وَاذْكُرْ، جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، شفقت کے لیے آیا ہے، مطلب باپ اپنے بچے کو کہتے ہیں نا اننے مننے لڑکے، تو بنیا اننے سے لڑکے، شفقت کے لیے ہے نا، بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، شرک نہ کرنا، ان الشرک باللہ لظلم عظیم، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ فرجع الیہ واسلم، اچھا انہوں نے فرجع الیہ واسلم لکھ کر بتایا ہے کہ حضرت لقمان کا بیٹا پہلے مشرک تھا، تو جب آپ نے نصیحت کی اور بتایا کہ ان شرک لظلم عظیم، تو بچے کو پتہ تھا میرا باپ ایک دانا اور حکیم آدمی ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی حکمت کے چرچے گھومتے ہیں، دور دراز کے بادشاہ کیا، فقیر کیا، سلاطین کیا، وزراء کیا، ہر بندہ میرے باپ کی حکمت پر چلتا ہے، میرا باپ حکمت کا ایسا جملہ بولتا ہے کہ لوگوں کے تخت و تاج پلٹ کے رکھ دیتا ہے، تو میرے باپ نے جب مجھ سے کہہ دیا ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، تو واقعی یہ ظلم عظیم ہے، میں شرک کو چھوڑتا ہوں۔ فرجع الیہ واسلم، تو وہ انہوں نے رجوع کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وصینا الانسان، اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو وصیت کی، بوالدیہ، کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، اپنے والدین کے ساتھ ہم نے والدین کی وصیت کی، امرناہ ان یبرہما، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، اگر والدین میں جاہداک، اگر انسان کو مجبور کریں شرک کرنے پر، پھر والدین کی اطاعت، لیکن پھر بھی وصاحبہما کے الفاظ آئے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین شرک کا کہہ رہے ہیں، ان کی اطاعت، لیکن ان سے حسن سلوک پھر بھی رکھنا، سمجھ آئی؟ ہاں، آج ہم بڑے شوق سے کہہ دیتے ہیں ابا جی جاؤ آپ پانی پی لو، خیر میں موضوع نہیں چھیڑا یہ والا۔ حملتہ امہ فوہنت، اس کی ماں نے اسے اٹھایا، فوہنت وہن علی وہن، پھر بوجھ پر پھر بوجھ اٹھایا، بوجھ پر کیا، ایک تو پہلے جناب اس کمزوری ہوئی اس کو پیٹ میں اٹھانے کی وجہ سے، پھر پیٹ میں لے کر وہ چلی، پھر للولادہ، پھر اس نے پیٹ سے بچے کو جنا، تو یہ بوجھ پر بوجھ پر بوجھ ہے، ماں نے اتنے بوجھ اٹھائے، وفصالہ،
پھر ای فطامہ، ماں نے اس کو دودھ پلایا، فی عامین 2 سال، وقلنا لہ، تو ہم نے اسے کہا انشکر لی، میرا شکر کر، ولی والدیک، اور اپنے والدین کا شکر کر، الی المصیر، تو نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں کے 3 بوجھ بیان ہوئے نا، اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کا جب درجہ بیان کیا تو باپ کو ماں کے 3 درجوں کے بعد رکھا۔ صحابی حاضر ہوئے نے عرض کی یا رسول اللہ میرا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ عرض کیا پھر؟ آپ نے کہا پھر تیری ماں۔ عرض کیا پھر؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ عرض کیا پھر یا رسول اللہ؟ آپ نے کہا پھر تیرا باپ۔ سمجھ آئی؟ ویسے ہمارا ایک دستور ہے، ہمارے اکثر وہ علماء حضرات ماں کی شان تو بیان کرتے ہیں، باپ کی شان کی طرف کوئی نہیں جاتا، ایسا ہی ہے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر یہ دونوں تجھے مجبور کریں علی اس بات پر ان تشرک بی، تو میرے ساتھ شرک کر، ما لیس لک بہ علم، جس کا تجھے علم بھی نہ ہو، موافقۃ للواقع فلا تطیعہما، تم ان کی اطاعت نہ کرنا، وصاحبہما فی الدنیا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اے بالمعروف البر وصلہ، یعنی کہ حسن نیکی اور صلہ رحمی کرنا، واتبع سبیلا طریقہ من اناب رجع الیہ، اور تم اس کے رستے پر چلو جو میری بارگاہ کی طرف آتا، تم ایسے شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کرتا ہے، بالطاعت، فرما برداری، یعنی کہ تم نے فرما برداری اس کی کرنی ہے جو مجھے خدا مانتا ہے اور میری طرف اپنے معاملات، یعنی کہ اگر والدین میری طرف رجوع نہیں کرتے تو تم نے والدین کی اطاعت نہیں کرنی، ہاں حسن سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے، نیکی کرنی ہے، معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے، ثم الی مرجعکم، پھر میری ہی طرف لوٹنا ہے تم نے، فانبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تم سب کو خبر دوں گا جو تم کرتے تھے، فاجازیکم علیہ، یعنی کہ تم سب کو تمہارے کیے کا بدلہ دوں گا۔ اچھا، وہ جملۃ الوصیۃ وما بعدها اعتراض، جملہ وصیہ اور جو اس کے بعد ہے وہ اعتراض ہے۔ اعتراض سے مراد یہاں پہ جملہ معترض ہے کہ وہ وصینا الانسان سے لے کر بما کنتم تعملون تک جملہ، پیچھے حضرت لقمان کی بات ہو رہی تھی نا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، شرک نہیں کرنا۔ اب درمیان میں آگے وصینا الانسان بوالدیہ، ہم نے انسان کو وصیت کی، یہ جملہ معترض ہے، یہ 2 آیتیں آئی ہیں، جملہ معترض ہے۔ اب پیچھے سے جو گزشتہ بات ہو رہی تھی حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت، وہیں سے آگے بات چل رہی ہے۔ یا بنیا، اے بیٹے، انہا، بے شک یہ، یعنی کہ الخصلۃ السیئہ، بری عادات، کیا دیکھو نا حضرت لقمان کس طرح اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بیٹا اگر یہ بری عادات ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا، پہاڑ کی چٹان پہ، تو مجھے بتاؤ پہاڑ کی چٹان پہ رائی کے دانے کی کیا حیثیت، انسان کی انگلی پہ رائی کے دانے کی کیا حیثیت، تو کہاں پہاڑ کہاں اس کی چٹان، اگر پہاڑ کی چٹان پہ رائی کے دانے کے برابر بھی زمین و آسمان میں کہیں پر بھی برائی ہوگی نا، اللہ اسے لے آئے گا بھی یہ تیری برائی تھی۔ کیوں؟ وہ جناب اس کو خبر رکھتا ہے نا، اللہ کو تو خبر ہے نا وہ کہاں پر پڑی ہے، وہ لے آئے گا۔ یعنی کہ کس انداز سے اپنے بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ لو جی جناب یہ چھوٹا گناہ ہے تو یہ کر لوں، یہ بڑا ہے اس سے باز رہتا ہوں، نہیں، بڑا گناہ وہی ہے جسے انسان چھوٹا سمجھے۔ اللہ تری ان الانسان لا یکفر بالمعصیہ وانما یکفر باستخفافها، کہ انسان گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، گناہ کو ہلکا سمجھنے سے کافر ہے۔ بری عادات کے دل میں بری عادت بری خصلت نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ برہان الدین زرنبوجی لکھتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ انسان جب علم حاصل کرتا ہے نا تو اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ علم انسان کے دل تک پہنچا دیتا ہے۔ لیکن اگر دل کے اندر برے اخلاق ہوں، اخلاق ذمیمہ ہوں، اخلاق ذمیمہ ہوں، اور اخلاق ذمیمہ کو حدیث کی روح سے کلاب مانویہ کہا جاتا ہے۔ کلاب سمجھتے ہو؟ کلاب کیا ہوتا ہے؟ کتے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کلاب کا نہیں پتا؟ قلب سے کلاب جمع ہے نا، کمال ہو گیا یار، آج تو حد کر دی ہے تم لوگوں نے۔ کلاب مانویہ، ایک تو ظاہری کتا ہوتا ہے نا، ایک مانوی کتا، دل کے اندر برے عادات ہوں گی، حدیث کی روح سے انہیں کیا کہیں گے؟ کلاب۔ اب دل کیا ہے؟ گھر ہے کہ نہیں؟ دل کیا ہے؟
نبی پاک نے فرما دیا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب و صورت، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا ہو یا تصویر ہو۔ تو جس فرشتے کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ علم پڑھنے والے کا علم اس کے دل میں پہنچا دو، وہ جاتا ہی نہیں علم حاصل، تو انسان صاحب علم ہی نہیں۔ پڑھ بہت کچھ جاتا ہے، پڑھ بہت کچھ جاتا ہے لیکن عمل نہیں۔ عمل تب ہوتا ہے نا جب دل کے اندر اس کا علم پہنچا ہوتا ہے۔ آج جو بندہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس کے لیے لمحہ فکری ہے، اور اس کو کوئی بات سوچنی چاہیے کہ اس کے دل میں اس کا علم ہو۔ سمجھ آئی؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا میرے بیٹے پہلے جتنا سیکھ لیا اس پر عمل کرو پھر آگے سیکھو۔ پہلے جتنا سیکھ لیا اس پر عمل کرو، پھر بغیر عمل کے علم کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ جناب سیکھی جاؤ سیکھی جاؤ سیکھی جاؤ، نماز کا مسئلہ بھی سیکھ لیا، زکوٰۃ کا مسئلہ بھی سیکھ لیا، روزے کے مسائل بھی سیکھ لیے، طہارت کے مسائل بھی سیکھ لیے، بیع کے مسائل بھی سیکھ لیے، تجارت کی بھی سیکھ لیے، شفا کے مسائل سے بھی آگاہی حاصل کر لی، اس کے علاوہ جناب وکالت کے، ہبہ کے، کفالت کے تمام مسائل سیکھ لی، عدالت کے مسائل سیکھ لیے، لیکن عمل ایک پر بھی نہیں۔ کیا فائدہ؟ پڑھ پڑھ کتاباں علم دیاں کہ تو نہ رکھ لیا قاضی، مکے مدینہ گھوم آیا تے تو نہ رکھ لیا حاجی، بلے شاہ تو کچھ نہ کھٹیا جد یار نہ کیتا راز۔ سمجھ آئی نا؟ تو جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو پھر آگے چلو، اور ظاہر سی بات ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے دل کے اندر فرشتے کا جانا ضروری ہے، اور فرشتہ جائے گا تب جب اندر کتے نہیں ہوں گے۔ اب کلاب مانویہ ہیں کیا، اخلاق ذمیمہ ہے کیا، آپ سب بہتر جانتے۔ صبح سے شام اگر ہم 24 گھنٹے کے اندر 24 گھنٹے گزارتے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے شاید ہی کوئی 10 منٹ ایسے ہوں کہ جن 10 منٹوں میں ہمارے دل کے اندر کلاب مانویہ نہ ہو، شاید والی بات کروں، او جناب دل کے اندر خیر وہ ایسے ہے کلاب مانویہ۔ یہ ہے جناب علم پر عمل نہ ہونے کا سبب، بتا دیا آپ کو۔ اے میرے بیٹے بری عادات جو ہیں ان تکم مسکال حبہ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی ہوں، فتکن فی صخرۃ اور چٹان پر ہوں، یا آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہو، ای فی اخفا یعنی کہ زمین میں سے کسی بھی پوشیدہ جگہ میں ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا، فیحاسب علیہ، اللہ پھر اس پر محاسبہ کرے گا۔ ہاں بھائی تم نے یہ برائی کیوں کی؟ خدا کے عدل کی بات ہو رہی ہے، خدا کے عدل کرے۔ ہم صرف لوگوں کو جناب فضل بتاتے رہتے ہیں، فضل ہوگا بس بخشے گے، سال بعد محفل کرائی دو جناب جھولے مست، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی چکر ہی کوئی حلا یہ عدل کون بتائے؟ حضور مبشر بھی ہیں نذیر بھی ہیں، تو صرف مبشر بن جائیں۔ ان اللہ لطیف، اللہ لطیف ہے باستخراجہ ہے، اس کو نکالنے میں، خبیر خبر رکھتا ہے بھی مکانی ہے اس کی جگہ کی، کہ وہ چھوٹی سی جو برائی ہے رائی کے دانے کے برابر وہ کہاں پر پڑی۔ اللہ نے فرمایا نا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب۔ وہ خدا دل میں ایک تو ہے نا خیال پیدا ہو گیا، ایک ہے خیال پیدا نہیں ہوا، وہ دل میں پیدا ہونے والے خیال کو بھی جانتا ہے جو ابھی تک دل میں آیا بھی نہیں، اس سے کیا چیز چھپی ہو۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے، بعض حضرات یہ کہتے ہیں او جناب نماز اپنی پڑھنی ہے نا، اللہ کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، بس جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ اس بارے میں فقہا کیا کہتے ہیں؟ فقہائے شوافع، فقہائے حنابلہ اور فقہائے مالکیہ، ان کے نزدیک وہ آدمی جو نماز کا انکار نہیں کرتا، جو نماز کا کہتا میں نے نہیں پڑھنی، بس پڑھتا بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کرتا، لیکن نماز کا انکاری وہ کافر ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا لیکن انکار بھی، تو یہ تین فقہا کہتے ہیں کہ گویا کہ وہ نماز کا انکار کر رہا ہے، اسے پکڑ کر قتل کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ قتل کرنا واجب ہے بے نمازی کا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، فقہ وہ بھی حنبلی ہے نا، کہ جو بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں خبردار کوئی لے کے آیا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اس طرح کے آدمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، ہاں قید میں رکھا جائے گا،
سزا دی جائے گی جب تک یہ نماز نہ پڑھنے لگ جائے۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جس عہدے پر فائز ہے اس کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ سب سے نماز پڑھائے۔ جو فقہاء نے جو بات کی نا، یہ حاکم کی بات کی ہے کہ حاکم وقت اس بات کا تعین کرے گا، وہ ایک فورس بنائے گا، لوگ بنائے گا جو محلوں میں جا کر پھر کے دیکھے کہ لوگ کون نماز نہیں پڑھ رہا۔ اگر لوگ نماز کے انکاری ہیں وہ تو سراسر کافر ہیں، لیکن لوگ نماز کے انکاری بھی نہیں، لیکن اذان کے وقت اپنے دروازوں کی کٹیاں لگا لیتے ہیں، اپنے آنکھوں کی پتلیوں کو بند کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر معاملات کرتے ہیں، تو یہ حاکم وقت کی ذمہ داری ہے 3 فقہا کے نزدیک کہ ان کو پکڑ کر شرعام قتل کر دیا جائے۔ یہ نماز قائم کرنے کا معنی۔ اب بعض حضرات کہتے ہیں لو جناب استاد بڑے بنے پھرتے ہیں، او لو جناب نماز پڑھنی ہے، اپنی پڑھنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی۔ یہ نہیں پڑھی سے کام نہیں چلتا، یہ جو ادھر ہے موجود ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جا کے اٹھائے، نہیں تو اس سے پوچھو گی۔ حاکم الصلاۃ نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ سے ہو سکتا ہے وہاں نماز قائم کرا دو۔ آج مولوی روتے ہیں جناب مسجد کے اندر ہمارے نمازی نہیں آ رہے، تو تمہارے گھر سے بھی تو نماز کو نہیں پڑھنا۔ جہاں تمہاری بات مان سکتے ہیں وہاں کوئی نہیں پڑھ رہا، تو جو لوگ تمہاری بات ویسے ہی نہیں مانتے وہ کیوں پڑھے؟ نا مولوی حضرات بھی جو مسجد کے امام ہیں تو اگر کہیں چھٹی پر چلے جائیں تو وہ بھی نمازیں بھی رکھتے ہیں، چھٹی پہ جو آئیں۔ نماز کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرو، امر بالمعروف اچھائی کا حکم دو، ونہی عن المنکر برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک اور جو تمہیں مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو، بسبب الامر والنہی یعنی کہ نیکی کا حکم دیتے ہوئے برائی سے روکتے ہوئے جو مصائب آئیں گے ان پر صبر کرنا۔ ان ذالک بے شک یہ جو مذکور چیز ہے من عزم الامور، یہ بڑے پختہ کاموں میں سے ہیں، بڑے عظیم کاموں میں سے۔ کیا معنی؟ ای معزوماتہ من عزم الامور ای معزوماتہ التی یعزم علیہ لوجوبها، کہ یہ وہ پختہ کام ہیں کہ جن پر پختگی لازم ہے لوجوبها ان کے واجب ہونے کی وجہ سے۔ یہ چیزیں وہ ہیں نماز قائم کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ واجب ہیں، یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر انسان کا چارہ نہیں۔ ولا تصاعر وفی قراءۃ تصاعر خدک للناس، اور اپنے چہرے کو لوگوں کے لیے تکبر کرتے ہوئے نہ پھیرو، یعنی کہ ادھر دیکھو ایسے منہ مار لینا، کوئی تم سے بات کرنا ہے تم جناب منہ پھیر کے کو میں نے تم سے بات نہیں کرنی، صرف تکبر کی نیت۔ ولا تصاعر خدک للناس لا تمل وجهك عنهم تکبرا، کہ لوگوں سے اپنے چہرے کو نہ ہٹاؤ تکبر کرتے ہوئے۔ ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو خجلا متکبرین کی طرح۔ ان اللہ لا يحب كل مختال متبختر في مشيه، اللہ ہر اکڑ کر چلنے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک توسط فیہ بین الدبیب والاسراء وعلیک السکینہ والوقار، اپنی رفتار میں میانہ روی اختیار کرو۔ کیا مطلب کہ بالکل بھی دبے پاؤں نہ چلو، والاسراء اور بالکل بھی تیز نہ چلو، بلکہ ان کے درمیان والا رستہ اختیار کرو۔ وعلیک السکینہ والوقار، اور سکون اور وقار کے ساتھ چلو۔ وغضض، اور پست رکھو اپنی آواز کو، ان انکر الاصوات، کیونکہ جو سب سے کبھی آواز ہے لصوت الحمیر، وہ گدھے کی آواز ہے۔ کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے، سب سے کبھی آواز ہے۔ کیا مطلب کہ گدھا کی آواز ہوتی ہے وہ جب ہینکتا ہے تو ٹھیک ٹھاک اونچا ہینک، یعنی کہ اللہ نے کہا جو اونچا بولتا ہے اس کی آواز گدھے کی طرح نا وہ، اور گدھا جو ہے اس کی آواز سب سے اول ظفیر واخر و شہیق سے انشاءاللہ کل پڑھیں۔